السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سماج کے بہت سارے لوگ عورت کو الزام دیتے ہیں اور اس میں طرح طرح کے عیب اور کیڑے نکالتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں یہ بتانے والا ہوں کہ بیٹی کب پیدا ہوتی ہے اور بیٹا کب پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو جان لیں گے تو پھر آپ کو یہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عیب کس میں ہے، کمزوری کس میں ہے، الزام کس کو دیا جائے۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ ہم دین کا یہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو محترم ناظرین، بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹی عطا فرمائے اور جسے چاہے جس حال میں چاہے بیٹا عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے کسی نہ کسی حد تک مرد اور عورت بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ وہی اولاد کی پیدائش کے سبب ہیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے، آپ اسے پورا اور مکمل دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں، اسکپ بالکل نہ کریں، تاکہ آپ پوری قوت کے ساتھ یہ بات اپنے گھر سماج میں رکھ سکیں۔ تو محترم ناظرین، آئیے اس گفتگو کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مسند البزار کی ایک حدیث ہے اور امام بیہقی نے بھی اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں اسے روایت کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک یہودی عالم آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنے آیا ہوں کہ جس کا جواب سوائے نبی کے دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب دے دوں تو کیا تمہیں اس سے فائدہ پہنچے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں کان لگا کر آپ کی بات سن رہا ہوں۔ تو اس نے سوال کیا کہ میں بچے کی پیدائش کے بارے میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں، یعنی کب بیٹا پیدا ہوتا ہے اور کب بیٹی پیدا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس حدیث میں جو منی کے غالب آنے کی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منی کے اندر جو اسپرم پائے جاتے ہیں، جو جرثومے اور جو کیڑے موجود ہوتے ہیں، تو ان کا زیادہ طاقتور ہونا اور زیادہ تعداد میں ہونا۔ تو اگر مرد کی منی کے اسپرم اور جرثومے زیادہ طاقتور ثابت ہوئے اور زیادہ بڑی تعداد میں نکلے تو ایسی صورت میں مرد کی منی سے نکلنے والے جرثومے اور اسپرم عورت کے اسپرم اور اس کے جرثومے پر غالب آ جاتے ہیں، تو اس طرح اس صورت میں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر عورت کی منی کے اندر جو اسپرم اور جو جرثومے ہیں اگر وہ زیادہ طاقتور ثابت ہوئے اور زیادہ بڑی تعداد میں نکلے تو عورت کے اسپرم اور اس کے جرثومے غالب آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ شارحین حدیث نے وضاحت کی ہے۔ تو اب اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی منی میں پائے جانے والے اسپرم اور جرثومے زیادہ طاقتور تھے اور زیادہ تعداد میں نکلے، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی منی کے جو اسپرم اور جرثومے تھے وہ زیادہ طاقتور نہیں تھے اور زیادہ تعداد میں نہیں نکلے۔ تو اب آپ اسی سے فیصلہ کر لیں کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اصل کمزوری اور اصل عیب کدھر پایا گیا، اصل کمی کس طرف پائی گئی کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ لہٰذا اس صورت میں عورت کو الزام دینا، اس کے اندر عیب اور کیڑے نکالنا اور اس کو بیٹی کی پیدائش پر طعنہ دینا غلط ہے، اور اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔